ماشاءاللہ تفصیل سے پوری بات آ گئی ہے. ہمارے ابتدا سے لے کر اخیر تک کے طلباء کرام موجود ہیں. یہ ہماری تعلیم اور اس کا مقصد اور اس کے فضائل. بھائی تشریف رکھیں. دیکھو مجلس ابھی ہماری جاری ہے, آگے کا ایک نظام ہے, اس لیے حضرت تشریف لے جا رہے ہیں. باقی حضرات سے گزارش ہے 2-5 منٹ ٹھہر جائیں. اگر زیادہ کوئی مجبوری نہیں ہے اور کوئی آگے علمی مشغولی نہیں ہے تو اس گزارش تھی ٹھہر جائیں, سکون رکھیں. ہمارا مقصد کام ہے, خالی گھومنا پھرنا نہیں ہے, کام ہمارا مقصد ہے. ہمارے ساتھیوں سے خاص گزارش ہے جو آئے ہوئے ہیں کہ ٹھہر جاؤ ابھی. بھائی ماشاءاللہ تفصیل سے پورا مذاکرہ ہو گیا. سال بھر ہماری مصروفیت رہتی ہے تعلیم کی, اور اسباق اور تکرار اور مطالعہ. سال کے اخیر میں یہ موقع رہتا ہے چھٹیوں کا, شعبان رمضان میں, تو وہ چھٹیوں کا وقت بھی ہمارا اچھا گزرے اور وہ ہماری آگے کی تعلیم پر مددگار بنے. اس کے لیے بزرگوں نے ایک نظام بنایا کہ ان چھٹیوں میں جو ہیں طلباء کی جماعتیں بن کر قرب و جوار کے علاقوں میں جاوے, اور ماشاءاللہ آپ کے یہاں سے ہر سال جماعتیں بنتی ہیں. اللہ پاک اس کو قبول فرمائے. اور بھی ماشاءاللہ دنیا بھر میں مدارس میں اس کا نظام ہے کہ وہاں سے سال بھر بھی 24 گھنٹے کی جماعتیں, اور سال کے اخیر میں چلنے کی, اور جو حضرات جو علماء فارغ ہوتے ہیں تو وہ سال کے لیے اپنی ترتیب بناتے ہیں. اس وقت ابھی چھٹیاں قریب ہیں, بلکہ شاید امتحان کی تیاری شروع ہو گئی ہوگی, اور شعبان رمضان میں تقریباً 2 مہینے کی چھٹی ہوتی ہے. ابھی سے اگر عزم کرتے ہیں, ارادہ کرتے ہیں, نیت بناتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں رمضان میں اپنی ترتیب بنانی ہے. جیسے سال بھر مدرسے میں رہنے کی نیت کی ہے تو امتحان تک دل جمعی کے سے طلبہ مدرسے میں رہتے ہیں, ٹھہرتے ہیں. امتحان کے بعد جیسے چھٹی ہوتی ہے تو چند گھنٹوں میں مدرسہ خالی ہو جاتا ہوگا. یہی ہوتا ہے, کیونکہ اب ٹھہرنے کی نیت نہیں ہے. تو اب جتنا ہو سکے جلدی یہاں سے مدرسے کا احاطہ چھوڑ دیتے ہیں. کسی کی ٹرین اگر تو شام کو ہے تو یہاں سے شہر میں کسی جگہ جا کے رک جاتے ہیں, وہاں سے ٹرین پکڑ لیں گے. کسی کے جہاز شام کو ہے تو یہاں سے شہر چلے جاتے ہیں کہ وہاں سے جلدی پہنچ جاویں, جلدی نکل جاویں. چونکہ نیت وہاں تک ٹھہرنے کی تھی تو وہاں تک ٹھہرنا آسان رہا. کوئی 4 مہینے, کوئی 6 مہینے, اور بیرون ملک کے بعض طلباء تو سال بھر یہی تھے. اتنی نیت کی تھی تو اتنا ٹھہرنا آسان تھا. مزید ابھی سے یہ نیت کریں کہ ہمیں اپنی چھٹیوں کو بھی اچھا گزارنا ہے. عموماً سب کو پتا ہے کہ چھٹی کا وقت جو ہے وہ فرصت کا وقت ہوتا ہے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے فرصت معصیت کا باب ہے. فرصت معصیت کا باب ہے. آدمی فارغ ہوا پھر دھیرے دھیرے غفلت میں آئے گا اور کچھ نہ کچھ کرتا ہے. اور عموماً گھر میں جو وقت گزرتا ہے تو ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ 2 مہینے کیسے گزرتے. مدرسے میں 8 مہینے, 9 مہینے, 10 مہینے جو ہیں 5 وقت با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی ہے. بعض طلبہ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں, تلاوت, ذکر, صبح سے شام تک اسباق اور تکرار اور مطالعہ. لیکن گھر جا کر جو ہے وہ اعمال کی پابندی اکثر نہیں ہو پاتی. اس لیے ہمارے حق میں بھی خیر بھلائی اسی میں ہے کہ وقت یہیں سے مدرسے سے جماعتیں بنا کر وقت لگاویں اور وہ جوار کے علاقوں میں جاویں جو مسلمانوں کے حالات ہیں کہ دین کی بنیادی تعلیم سے بھی دور ہیں. اکثریت ایسی ہے, اکثریت وہ ہیں کہ جو دین کی بنیادی تعلیم سے بھی دور ہیں. لاکھوں کی تعداد وہ ہیں کہ جن کا ابھی تک کلمہ اور کلمے کے الفاظ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ الفاظ بھی صحیح نہیں ہیں. باقی نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج اور دیگر سارے معاشرت, معاملات وہ ساری چیزیں بھی بہت دور ہیں. تو اللہ پاک نے ہمیں یہ علم دیا ہے, ہمارے ذمے ہیں کہ ہم اس وقت کو جو ہے غنیمت سمجھ کر یہاں سے جماعتیں بنا کر قرب و جوار میں جاویں اور لوگوں کی خیرخواہی کریں. یہ اس امت کا ایک وصف خاص ہے, خیرخواہی. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. ایک دوسروں کے خیر خواہ ہیں, بھلائی کی طرف بلاتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں. اور پھر مزید اللہ نے انعام کیا, علم دیا ہے, تو اور زیادہ حق بنتا ہے ہمارے اوپر کہ ہم جاویں.
اور اس کے لیے اتنی قربانی دے دیں کہ اخیر میں پھر عید گھر پر کر لیں. اگر شعبان چھٹیاں ہوتے ہی نکل جاتے ہیں تو عموماً 20 یا 25 رمضان تک چلہ ختم ہو جاتا ہے. 15 دن بچتے ہیں. مدارس کے نظام میں عموماً شوال میں شروع ہوتے ہیں 5-10 شوال سے، تو 12-15 دن رہتے ہیں. 12-15 دن کافی ہو جاتے ہیں گھر والوں سے، رشتہ داروں سے ملاقات زیارت کے لیے. وہ قیام بھی اچھا رہتا ہے، وہ بھی خوش رہتے ہیں ہم سے کم قیام میں. یہی ہوتا ہے نا. ورنہ وہ پوچھتے ہیں کہ کب مدرسہ کھلتا ہے. کم قیام میں وہ بھی راضی رہتے ہیں. وہ بھی اس صحابی سے کہ زر غبہ تزدد حبہ، کہ وہ کبھی کبھی آنے زیارت سے زیادہ محبت باقی بھی رہتی ہے. اور ادھر یہ وقت لگے گا، اس میں ہماری ایمانی عملی ترقی ہوگی. تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سب طے کریں انشاءاللہ کہ عربی اول سے جو بھی بڑی عمر کے طلبہ ہیں وہ دورے تک ہر سال چلہ ضرور لگائیں گے انشاءاللہ. لگائیں گے انشاءاللہ. کون کون لگائیں گے؟ ذرا ہاتھ تو اوپر کر لو بھائی. کھانا باقی ہے؟ ہو گیا ہے الحمدللہ. اللہ قبول فرمائے. اور جو دورے میں افتتاح میں تخصصات میں ہیں وہ تو یہ طے کریں کہ فارغ ہو کے 1 سال ضرور لگا دیں گے. لگائیں گے انشاءاللہ. سال کے بڑے منافع ہیں. سال جو ہے وہ پریکٹیکل ایک چیز ہے. امت میں جانا چلنا پھرنا، گرمی میں، کبھی سردی میں، کبھی بارش میں، کبھی دیہاتوں میں، کبھی شہروں میں، کبھی دیہاتیوں کے ساتھ، کبھی شہریوں کے ساتھ، کبھی جوانوں کے ساتھ، کبھی بوڑھوں کے ساتھ، کبھی بھائیوں کی عمر کے ساتھی ہوں گے ہمارے ساتھ، اور کبھی دادا کی عمر کے ساتھی ہوں گے. تو مختلف طبقات کے ساتھ مختلف مزاج کے لوگ ہیں. کوئی نرم ہیں، کوئی گرم ہیں، اور مختلف صلاحیتیں ہیں لوگوں میں. ان سب کے ساتھ رہنے کا اچھا موقع ملتا ہے، اور بہت سی چیزوں کی عملی مشق ہو جاتی ہے. جو ابواب ہم نے پڑھے نا فقہ میں، تو بہت سارے ابواب کی عملی مشق وہاں ہوتی ہے. ایک جماعت کے علاقے میں گئی، پیدل چل رہے تھے، وہ پانی نہیں ملا کہیں بھی، یہاں وہاں بہت دور تک گئے پانی تلاش کرتے کرتے کرتے. ایک جگہ تھوڑا سا پانی تھا بھرا ہوا، تو وہ کیا وہ رنگ بو مزہ والا جو مسئلہ ہے فقہ میں، وہ اس دن اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا. تو ایسے بہت سارے عملی تجربات ہوتے ہیں اور بہت سارے باب کھلتے ہیں چلتے چلتے سفروں میں. تو اس لیے طے کریں کہ سال ضرور لگائیں گے انشاءاللہ. سبھی طے کر لیں جو جب بھی فارغ ہوگا، جب بھی تعلیمی سلسلہ ختم کریں تو پہلے سال لگا کہ پھر آگے اپنا نظام بناویں. طے کر دیں انشاءاللہ. کون کون طے کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ مبارک کر، اللہ قبول فرما. تیسری گزارش تھی کہ آپ یہاں دوران سال ماشاءاللہ نظام بنا ہی رہے ہیں. روزانہ مشورہ کرتے ہوں گے، روزانہ ملاقات بھی کرتے ہوں گے، گشت بھی ہو رہا ہے، اور 24 گھنٹے کی جماعتیں جا رہی ہیں، فضائل کی تعلیم بھی ہو رہی ہوگی. یہ تھوڑا تھوڑا جو ہے روزانہ 20-22 منٹ کا کام ہے جو مدرسے میں رہ کر کرنا ہے دعوت سے متعلق، کہ 5 منٹ مشورہ کر لیں، 5 منٹ تعلیم کر لیں، 10 منٹ آپس میں ملاقاتیں ضرور ہونی چاہیے. 10 منٹ دو طالب علم کی جوڑی بن کر ایک سے ترتیب قائم کر لیں کمروں کی، کون کس سے جا کر ملے. اور 10 منٹ جو ہے ایمان، علم اور اعمال کے نفعوں کو ہم آپس میں بولیں، اس کے فضائل، تاکہ ہماری رغبت ترقی کرے، رغبت ہماری بڑھے اور ذوق شوق پیدا ہو علم میں، اور دوسرے خیالات دوسرے جذبات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں. مدرسے کی اس 4 دیواری میں جو ہے جیسے درسگاہوں میں قرآن حدیث تفسیر فقہ ہیں، ایسے 4 دیواری کے ایک ایک کونے میں کمروں میں بھی اسی کی بات ہو رہی ہے، اور میدان میں بھی وہی بات ہو رہی ہے، اور دسترخوان پر بھی اسی میں سے کوئی بات ہو رہی ہو، اور اس میں مختلف موضوع ہیں. ایسا تو نا خالی طہارت کے مسئلے بیان ہوتے رہیں گے، بلکہ پورا دین ہے اس میں، فضائل بھی ہیں، مسائل بھی ہیں. تو ہماری اس 4 دیواری میں وہ فضا بنانے کے لیے ضروری ہے کہ 2 کی جوڑی بن کر 10 منٹ روزانہ ایک ساتھی سے ایمان کا، علم کا، اعمال کا، اخلاق، اخلاص، آخرت، جنت، اس کا مذاکرہ ہو، اور ایک دوسروں کو دعوت کے اعمال کے لیے اس میں تیار کریں 24 گھنٹے کے لیے، تاکہ رغبت کے ساتھ وقت لگے، ضابطے کی تبلیغ نہ ہو، رابطے کی ہو، اپنے شوق سے، اپنی رغبت سے. ہاں اپنی رغبت سے آدمی اور سمجھنے کی کوشش کریں، کام کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں، دعوت کو، اور اس کا جو طریقہ کار ہے اس کو، جو طریقہ کار ہے اس کو ہم یہاں رہتے ہوئے سمجھنے کی کوشش. پڑھ رہے ہیں قرآن حدیث، اساتذہ کی خدمت میں جاویں، پہنچیں، پوچھیں، تو ہم خود سمجھیں گے، بصیرت حاصل ہوگی،
تو پھر جس چیز پر آدمی کو بصیرت ہوتی ہے اس چیز کے لیے آدمی جان کی بازی لگا دیتا ہے، کسی چیز کی پرواہ نہیں کر رہا، بصیرت ہے پوری. ایسے جب بصیرت حاصل ہوگی تو پھر ہمارے لیے چلا لگانا، پیدل جانا، فقہ کرنا، تکلیف برداشت کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا. اس لیے طے کریں کہ سال بھر بھی جو اعمال ہو رہے ہیں اس میں سارے طلباء سے ہماری گزارش سب سے کہ اپنی فکر سے شریک ہو. سمجھ میں آیا ہے مزید سمجھنے کی کوشش کریں، نہیں آیا ہے سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ پاک ہمیں اچھی طرح سمجھا دیں اور اس کی بصیرت نصیب فرما دیں. کریں گے انشاءاللہ فکر. اب تھوڑا آپ کے عزائم کا اظہار بھی ہو جاوے کہ جو اس سال دورہ افتاء تخصص میں ہیں وہ طے کریں کہ انشاءاللہ فراغت کے بعد اپنے سال کی ترتیب بنائیں گے، مشورے سے جو نظام بنے گا اس مطابق اپنا سال لگائیں گے انشاءاللہ. کھڑے ہو کر اظہار کر دیں کون کون تیار ہے. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، اللہ مبارک فرماوے، اللہ قبول فرماوے. کتنے طلباء اس سال دورے میں؟ 61. اور افتاء میں کتنے؟ 20. یعنی 61 اور 20 81. اور تخصصات میں 2-3 ہیں، یعنی تقریباً 84-85 ہیں کل ملا کے فارغ ہونے والے. تو ابھی تقریباً 1/3 تو کھڑے ہو گئے. اور بھی نیت کر لیں. اگر مزید اور پڑھنے کا ارادہ ہے اپنا ارادہ ضرور باقی رکھیں. پڑھنا ہو جاتا ہے پڑھنا، ابھی کھڑے رہے بھائی تھوڑی دیر، جوان ہیں تو اپنا پڑھنے کا جو ارادہ ہے ضرور باقی رکھیں اور تکمیل کر لیں. یہ اچھا موقع ہوتا ہے، بعد میں پھر موقع نہیں مل پاتا. تو آگے پڑھنے کا ارادہ باقی رکھیں، ضرور علوم کی تکمیل کر لیں. لیکن اللہ نہ کرے اگر نہ پڑھنا ہوا، داخلہ نہیں ہوا یا اور کوئی وجہ پیش آ گیا، ہوتا ہے عین وقت پر کوئی اور چیز ہوتی ہے، نکاح ہو گیا، گھر والوں نے بلا لیا، تو اس میں یہاں سے اپنا چلہ تو شروع ہی تھا، شعبان سے گئے تھے. تو اگر پڑھنا آگے نہیں ہو رہا ہے تو اسی میں سال کی تکمیل کر لیں. اور پڑھنا ہو رہا ہے تو چلہ لگا کے واپس آ جائے، گھر جا کے 10-15 دن گزار کے پھر واپس مدرسے میں آ جائے. اس لیے جن کا آگے پڑھائی کا ارادہ ہے ان سے بھی گزارش ہے وہ بھی کھڑے ہو جائے. اگر پڑھنا ہو رہا ہے تو ضرور چلے جائیں، پہلے تو علوم کی تکمیل کر لیں، وہ ابھی اس وقت مقدم ہے. اور اگر نہیں ہو رہا ہے تو پھر پہلے سال لگا لیں، پھر اس کے بعد اپنی آگے کی مصروفیت دیکھ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ تقبل. اچھا، بعضوں کا مسئلہ ہوگا کہ رمضان میں تراویح سنانی ہے، اس وجہ سے شاید اس وقت اللہ کا فضل ہے افریقہ کے ایک کونے میں حافظ تیار ہو گئے. پہلے مسئلہ تھا کہ یہیں سے جاتے تو وہی پڑھاتے تھے. اب اللہ کا فضل ہے سب جگہ بہت سارے حفاظ تیار ہوئے اور ہمارے پیچھے یہاں بھی اور بہت سے ہیں. تو آپ حضرات یہ طے کریں کہ یعنی جماعت میں نکل کے سنا دیں گے، 2 پارے اس بستی میں، 2 پارے اس بستی میں، 2 پارے اس مسجد میں، 2 پارے وہاں، جیسے نازل ہوا نا، کچھ مکے میں، کچھ مینا میں، کچھ عرفات میں، مدینے میں، یہاں ایسے الگ الگ جگہوں پر آیا ہے. تو اس سال اس طرح سے سنا دیں. اللہ مبارک فرمائے. آپ حضرات ایک طرف آ جاؤ، سب اس طرف آ جاؤ. آپ ہی حضرات خود ہی اپنے نام لکھ لیں، ترتیب بنا لیں. اچھا، باقی چلہ تو سبھی لگائیں گے انشاءاللہ. اور میں نے جیسے عرض کیا کہ آخری 10-15 دن گھر رہ لیں. بہت سو کے والدین انتظار میں ہوں گے کہ بیچارے ہمارے بچے بیچارے ہیں، بیچارے نہیں ہیں. امی سے بھی کہہ دے کہ ہم بیچارے نہیں ہیں، ہم بہت بڑی چیز حاصل کر رہے ہیں. تو اس لیے وہ انتظار میں ہوں گے کہ سال بھر سے مدرسے میں تھے، 2 مہینے یہاں جاوے. تو ان کو آپ خط لکھ دیں، خط لیں. فون سے بات نہ کریں. فون سے آپ کہو گے جماعتوں کا نہیں ہو گئی بات پوری ہو گئی، کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں گھر آ جاؤ. آپ خط لکھیں تفصیل کے ساتھ. انہوں نے جو احسانات آپ پر کیے ہیں وہ ان کو شمار کرائیں کہ آپ نے ہم کو بھیجا مدرسے میں، ہم کو علم نصیب ہوا، آپ کی وجہ سے ہوا ہے. اور مزید ہم یہ چاہتے ہیں آپ سے، تو ہم اجازت چاہتے ہیں کہ ہم کو اجازت دے دیں، ہم چلہ لگا کے 15 دن ضرور آپ کے پاس آ جائیں گے واپس. تو اس لیے ان کو سمجھا دیں. اس وقت آپ حضرات نیت کر لیں کہ انشاءاللہ رمضان میں چلہ ضرور لگانا ہے. لگائیں گے انشاءاللہ. کون کون لگائیں گے؟ کھڑے ہو جاؤ. جو کھڑا ہوتا ہے وہ چلتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کھڑے ہو جائیں، ہمت سے کھڑے ہو، اپنی رغبت سے پیش کریں. اجازت کا مسئلہ نمبر 2 کا ہے. آپ اپنا ارادہ کا اظہار کریں، 2 رکعت پڑھیں، اللہ سے مانگیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. بیرون ملک کے جو طلبہ ہیں وہ بھی پیش کریں. آپ حضرات کی بڑی قربانی ہے ماشاءاللہ، سال بھر یہاں رہتے ہیں، مزید اضافہ ہوگا اس وہ آپ کے لیے اور امت کے لیے خیر کا ذریعہ بنے گا. اور پیش کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت سوچ سمجھ کے کھڑے ہوتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور پیش کریں، اور پیش کریں، اور پیش کریں. ارادے کو اندر ہی اندر نہ رکھیں، اس کا اظہار کرتے رہیں، بولتے رہیں.
بعض لوگ ایک روپیہ ان کے پاس نہیں ہوتا، لیکن سب کو کہتے ہیں میرے لیے دعا کرنا، مجھے حج میں جانا ہے، حج میں جانا ہے، حج میں جانا ہے، دعا کرواتے رہتے ہیں اور وہ مالداروں سے پہلے وہ چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے آپ سے گزارش ہے کہ ارادہ کریں، اظہار کریں، اور اس کا اظہار بھی کریں، دعا کی گزارش بھی کریں اپنے دوستوں سے، اساتذہ سے کہ آپ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہم کو رمضان میں چلہ لگانا۔ کھڑے ہو جاؤ، ماشاءاللہ، پیش کرو۔ آگے والے تو سب سے پہلے کھڑے ہونے چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور پیش کر، اور پیش کر۔ جتنے بڑے طلبہ ہیں سب کی جماعتیں بن جانی چاہیے، 10-12 کی جماعتیں بن کر ملک کے کونے کونے میں پھیل جانی چاہیے۔ ماشاءاللہ ہمارے یہاں سے تقریباً رمضان میں 125, 30, 35 جماعتیں طلبہ کی بنتی ہیں، اس میں تقریباً 90% حافظ ہوتے ہیں، وہ وہی قرآن سناتے ہیں، اور ہر حافظ پورا قرآن سناتا ہے۔ 2 کی جوڑی بناتے ہیں، 2 پارے یا 1.5 پارے کا نظام کرتے ہیں، روزانہ 1.5 پارے ہیں تو 3 پارے ہوں گے، 10 رکعت میں پہلا حافظ 1.5 پارے پڑھے گا، دوسری 10 رکعت میں دوسرا حافظ وہی 1.5 پارے میں دونوں کا مکمل، یا 2 پڑھیں گے تو 15 دن میں پورا کریں گے۔ اور بہار، بنگال، دور دور 3000 کلومیٹر، 2500 کلومیٹر، 2000 کلومیٹر تک وہ جماعتیں جاتی ہیں۔ اور یہاں تو زیادہ طلبہ بڑے نظر آتے ہیں، 18-20 سال کی عمر کے ہیں، وہاں تو 16 سے 17, 18, 19, 20 ایسے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور پیش کر دو بھائی، جو باقی رہ گئے وہ بھی نیت کر لو ساتھ ساتھ میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اب حضرات اس طرف آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، آ جاؤ ماشاءاللہ۔ ادھر سے یہاں جا رہے ہیں، کل کو آپ کوئی وینڈا جائے گا، کوئی ڈربن جائے گا، کوئی کیپ ٹاؤن جائے گا، اور کوئی پتہ نہیں کہیں ملکوں میں جائے گا انشاءاللہ۔ ابھی اتنی حرکت کرے، اللہ پوری دنیا میں لے جائے گا۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ پورے عالم میں جائیں گے۔ ارے بھائی نیت کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں جائیں گے انشاءاللہ، اللہ سب کے لیے آسان فرماؤ۔ اچھا آپ حضرات بھی نیت تو کر لو، نیت بنا کے رکھ لو، 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگو کہ اللہ ہم بھی نیت کر رہے ہیں کہ یہ رمضان جو ہے ہم تیرے راستے میں گزاریں، اور جا کر ملے مسلمانوں کے حالات کی خبر لیں، اپنے اعمال کی پابندی کریں، اور امت کے حالات کی خبر لیں، اور امت میں جا کر محنت کریں گے۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی تک شاید نیت نہیں تھی، لیکن آج اس مجلس میں نیت کر کے اس پر غور کریں، 2 رکعت پڑھیں، اللہ سے مانگیں۔ میں نے جو رکھی باتیں، تراویح کا مسئلہ ہے، کوئی کسی نے ایک جگہ فکس ہے پڑھانے کی، تو اس لائن سے سوچے کہ وہاں کسی اور کو سیٹ کر لے اور میں جماعت میں چلا جاؤں۔ والدین سے چھٹی کا مسئلہ ہے، آپ ابھی نیت کر لیں، ان کو خط لکھ دیں، یا اور کوئی مسئلہ ہے تو اس مسئلے میں اس کا حل سوچیں۔ لکل مسئلۃ حل ولکل داء دوا، ہر بیماری کی دوا ہے، اور ہر مسئلے کا، بولو نا بھائی، جماعت میں جاؤ گے انشاءاللہ یہ تو سیکھ جاؤ گے کہ ہر مسئلے کا حل نکال دو گے، ہر مسئلے کا حل نکال لو گے انشاءاللہ۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بھائی بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر کام کر لو، اطمینان سے بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر سب کے نام لکھ لو اور ترتیب قائم کر لو۔ آپ اپنا کام پورا کر لو، ہم اپنا کام یہاں پورا کر لیتے۔ تو بھائی مسئلے کا حل نکال لیں گے انشاءاللہ۔ کون کون نکالے گا؟ ابھی کھڑا نہیں کریں گے، آپ کو گھبرا رہے ہیں، شاید ہاتھ اوپر کریں گے پھر کھڑا کریں گے۔ کون کون نکالے گا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور کون نیت کرتے ہیں؟ سبھی طے کر لیں، سارے طلبہ طے کر، جیسے آپ نے دل جمعی سے 8 سال 9 سال مدرسے میں پڑھنا طے کیا ہے، اور سال کے 10 مہینے مدرسے میں گزارنا طے کیا ہے، تو یہ آپ کے لیے کس نے آسان کیا؟ بولو نا بھائی۔ بہت سے ایسے طلبہ ہیں جنہوں نے طے نہیں کیا تھا، تو حفظ کر کے چلے گئے، فارسی اول پڑھ کے چلے گئے، عربی اول پڑھ کے چلے گئے، ہدایہ پڑھ کے چلے گئے۔ وہ طے نہیں کر پائے پکا کہ پورا کرنا ہے، کہ اتنے سال پڑھ کے عالمیت پوری کرنی ہے اور سال کے 10 مہینے مدرسے میں گزارنے ہیں، یہ آپ حضرات طے کر چکے ہیں، تو یہ آپ کے لیے آسان ہو گیا۔ ایسے آگے سال کے لیے آپ یہ طے کر لو گے کہ یہ مدرسے کی چھٹی کے بعد پہلے 40 دن لگا کر باقی بھی 15 دن بھی والدین کی، رشتہ داروں کی زیارت ملاقات کریں گے، تو وہ بھی اللہ آپ کے ارادے پر آپ کے لیے آسان کر دے گا۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اس میں ہر سال آپ کسی علاقے میں جا کر 25, 50, 100, 200 لوگوں کے کلمہ صحیح ہونے کا ذریعہ بن جاؤ گے، کتنے لوگوں کی نماز کی صحت کا ذریعہ بنو گے، اور آپ کے جو اعمال معمولات ہیں اس کی پابندی رہے گی۔ رمضان اچھا گزرے گا۔ جماعت میں ہوتے ہیں تو پورا وقت مسجد میں گزرتا ہے، صبح سے لے کر رات تک قیام بھی مسجد میں ہوتا ہے، اور پورا دن مسجد میں 5 نمازیں با جماعت پہلی صف میں، تہجد روزانہ ہوگی،
اور دیگر نوافل کی پابندی، صبح شام تلاوت، ذکر اور گشت، تعلیم، تو ایک ماحول میں آدمی چلا جاتا ہے، ایک ماحول میں آ جاتا ہے، مسجد کے ماحول میں رہتا ہے. تو اس لیے آپ حضرات طے کریں کہ انشاءاللہ آج اس مجلس میں طے کر کے 2 رکعت پڑھیں، بنائیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کے لیے آسان فرمائے، قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیر.